ہم ہمیشہ آپ کے سامنے ایسے ٹاپک لے کر آتے ہیں جو نئے ہوں، جن پر بات نہ کی گئی ہو، یا پھر جس ٹاپک کی وجہ سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ پہلے سے بہتر طریقے سے معاشرے اور سیاست کو سمجھ سکیں۔ صحافت کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے دلچسپ اور معلومات سے بھری ویڈیو سیریز لے کر آؤں۔ خاندان وہ اکائی ہے جسے معاشرے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ شوہر اور بیوی کے مل جل کر رہنے سے خاندان بنتا ہے۔ ایسے قریبی رشتہ دار جو ایک مکان میں رہائش پذیر ہوں اسے خاندان کہتے ہیں۔ بوڈگاس فرماتے ہیں کہ خاندان ایک ایسا گروہ ہے جو عام طور پر ایک باپ، ایک ماں اور ایک یا ایک سے زیادہ بچوں پر مشتمل ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان شادی کیوں کرتا ہے، خاندان کیوں بناتا ہے؟ اس بارے میں ماہرین میں سے ملر کہتے ہیں کہ انسان 3 بنیادی وجوہات کی بنا پہ شادی کرتا ہے۔ پہلا، محبت، کیونکہ قدرت نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جنس سے مخالف کے ساتھ اٹریکٹ ہوتا ہے، کشش محسوس کرتا ہے۔ دوسرا، اولاد کی خواہش کرنا، میاں بیوی کی زندگی کی خوشیاں تب ماند پڑ جاتی ہیں، تب کم پڑ جاتی ہیں، تب کمزور ہو جاتی ہیں جب ان کے ہاں اولاد جیسی نعمت کی دیر ہو۔ تو یہ انسان کی ضرورت ہے جو خاندان بنواتی ہے، ایک خواہش ہے جو اسے خاندان پیدا کرنے میں، خاندان بنانے میں اور اولاد نسل کو آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہے، ضرورت محسوس کرتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ معاشی ضرورت۔ ایک دور ایسا تھا کہ جب انسان غریبی اور تنگ دستی کے دور میں ایک اچھے مالدار گھرانے سے شادی کر کے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ کوشش، یہ ضرورت اور یہ کمی آج بھی محسوس کی جاتی ہے معاشرتی حالات کے پیش نظر۔ تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جو خاندان بنواتے ہیں، جس سے انسانی نسل کی بقا ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں خاندان کی اقسام کی۔ اقتدار کے لحاظ سے خاندان کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا، پدرسری خاندان۔ اس خاندان میں باپ حاکم ہوتا ہے، گھر کے باقی تمام افراد اس کا حکم مانتے ہیں۔ خاندان کے تمام وسائل اور آمدنی باپ کے پاس ہوتی ہے اور وہی خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس خاندان کی خصوصیت یہ ہے، ہر شخص کو، گھر کے ہر فرد کو انفرادی آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ گھر کے تمام افراد کی ضروریات کو برابر پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، توجہ نہیں دی جاتی۔ دوسرا، مادرسری خاندان۔ اس خاندان کی حاکم ماں ہوتی ہے، تمام اندرونی و بیرونی معاملات کو ماں دیکھتی ہے، تمام اختیارات ماں کے پاس ہوتے ہیں۔ مرد کو اتنی عزت و حیثیت نہیں دی جاتی۔ عورت کے حاکم ہونے کی وجہ سے بچوں کی تربیت درست طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ اس خاندان کی مثالیں دنیا کے مختلف معاشروں میں، مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے پائی جاتی ہیں۔ مرد گھر سے باہر گپ شپ کرتے ہیں، کھیلنے جاتے ہیں اور زیادہ تر باہر ہی مصروف رہتے ہیں۔ گھریلو معاملات سے ان کا زیادہ تر لینا دینا نہیں ہوتا۔ چین میں موسو، انڈیا میں گورو اور خسی لوگوں میں اور آسٹریلیا کی کچھ کمیونٹیز میں مادرسری خاندان پائے جاتے ہیں۔ تیسرا، جمہوری خاندان، ڈیموکریٹک فیملی۔ یہ وہ خاندان ہے جس میں شوہر اور بیوی مل جل کر گھریلو نظام چلاتے ہیں، اندرونی اور بیرونی کاموں میں دونوں مل جل کر فیصلے کرتے ہیں، دونوں کے پاس برابر ذمہ داری اور برابر حقوق ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت بھی اچھی کی جاتی ہے۔ اسٹرکچر کے لحاظ سے، ساخت کے لحاظ سے خاندان کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ فرسٹ، مشترکہ خاندان، جوائنٹ فیملی۔ ایسا خاندان جس میں ماں، باپ اور بچوں کے علاوہ قریبی رشتہ دار، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ مل جل کر رہتے ہوں۔ اگر بیٹا شادی کر کے اپنے والدین کے ساتھ رہے تو اسے بھی مشترکہ خاندان کہا جاتا ہے، یا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کے گھر پہ رہے تو بھی مشترکہ خاندان کہلائے گا۔ اس طرح کے خاندان میں جہاں اتفاق و اتحاد قائم ہوتا ہے، وہیں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے اور فساد بھی برپا ہوتے ہیں۔ جوں معاشی ضروریات بڑھ رہی ہیں، خاندان چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے خاندان دیسی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ سیکنڈ، سادہ خاندان۔ اس میں شوہر اور بیوی اور ان کے میرڈ بچے رہتے ہیں۔ یہ خاندان سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ عام طور پر شہری علاقوں کے لوگ نیوکلیر فیملی بنا کر زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ رہائش کے لحاظ سے خاندان کی 3 اقسام ہیں۔ فرسٹ، مادر مقیمی خاندان۔ ایسا خاندان جس میں میاں اور بیوی دونوں بیوی کے گھر رہتے ہوں، یعنی شوہر اپنے سسرال رہے، اسے گھر جوائی کہتے ہیں۔ سیکنڈ، پدر مقیمی خاندان۔ ایسا خاندان جس میں بیوی اپنے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ رہے، اسے پدر مقیمی خاندان کہتے ہیں۔ پاکستان کے اکثر خاندان اس طرح کے خاندان ہیں۔ تھرڈ ون از آزاد مقیمی خاندان۔ اس میں دونوں میاں بیوی الگ رہائش اختیار کرتے ہیں۔ یہ خاندان آج کل کے جدید خاندان ہیں اور اکثر ترقی یافتہ معاشروں میں مقبول ہو چکے ہیں۔ سلسلہ نسب کے لحاظ سے خاندان کی 4 اقسام ہیں۔ فرسٹ، پدر نسبی خاندان۔
اس طرح کے خاندان میں آنے والی نسل اور بچوں کا تعلق باپ اور دادا سے ملایا جاتا ہے۔ ہمارا پاکستانی معاشرہ پدر نسبی معاشرہ ہے۔ سیکنڈ، مدر نسبی خاندان۔ اس خاندان میں بچے کا نسبی تعلق ماں کی طرف ملایا جاتا ہے، بچے کا تعلق نانی سے جوڑا جاتا ہے۔ عرب معاشرے میں لڑکی مدر نسبی اور لڑکا پدر نسبی کہلاتا ہے۔ تھرڈ ون از دو نسبی خاندان۔ اس خاندان میں بچے کا تعلق دونوں ماں اور باپ سے جوڑا جاتا ہے۔ پورے کا پورا عرب معاشرہ دو نسبی ہے۔ فورتھ ون از یک نسبی خاندان، جس میں بچے کا تعلق ماں یا باپ ایک سے ملایا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ یک نسبی ہے۔ ہمارا معاشرہ یک نسبی ہے اور پدر نسبی ہے، جبکہ عرب معاشرہ مدر نسبی ہے اور دو نسبی ہے۔ اس کے لحاظ سے جہاں بچے کا نسبی تعلق، خاندانی تعلق ماں سے بھی ملایا جاتا ہے اور باپ سے بھی ملایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ٹاپک خاندان کی اہمیت اور خاندان کی مختلف اقسام کے حوالے سے۔ جیسا کہ عرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کنٹینٹ آپ حضرات کو پسند آ رہا ہے تو ضرور حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ آپ کا اعتماد، ہماری محنت، آپ کا ساتھ ہماری کوشش۔ زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گے۔ بندے ناچیز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے